انسان کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کسی دوسرے انسان کو بہت شدت سے مانگتا ہے، بہت رو رو کر مانگتا ہے، بہت وظیفے کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے، بہت روتا ہے، گر گراتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے اس انسان کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، وظیفے بھول جاتے ہیں، وہ جس سے اس انسان کو مانگ رہا ہوتا ہے اسی رب کا ہو جاتا ہے، اس کو حقیقی محبوب مل جاتا ہے جو رب کائنات کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب اور اس کے محبوب کو پانا سب سے بڑی چیز کو پانا ہے۔ انسان کو رب اور اس کے محبوب کی دریافت ہو جاتی ہے اور پھر کہتا ہے، دنیا والوں جو چیز چاہو مجھ سے چھین لو، لیکن تم میرے رب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ پھر کیفیت دل بدل جاتی ہے، ہر وقت ذکر یار میں رہنا اچھا لگتا ہے، انسان کا سجدے میں پڑے رہنے کو دل کرتا ہے، اسی در پر سکون ملتا ہے، اور پھر اچانک وہ بھی مل جاتا ہے جس کے لیے وظیفے پڑھا کرتا تھا، ہر ایک سے لڑتا تھا، مگر احساس ہوتا ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوتا، وہ جو پہلے کبھی محسوس ہوتا تھا۔ اب وہ اضطراب نہیں رہا، جیسے کوئی طوفان اندر تھم سا گیا ہو، کیونکہ حقیقی عشق ہر عشق کو بھلا دیتا ہے۔ انسان نئی دنیا میں رہنے لگتا ہے جہاں بس سکون ہوتا ہے، پھر بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے، یا رب تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا رب کریم بس تو مجھ سے راضی ہو جا، یا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جن سے یہ راضی ہو جاتے ہیں ان پر عشق کی حقیقت عیان ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک عرصے تک کوشش کی محبت کے مفہوم کو سمجھنے کی۔ محبت کو دنیا نے جن کیٹیگریز میں تقسیم کر رکھا ہے ان سب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ حقیقی محبت، مجازی محبت، پاک محبت، محرم کی محبت، نامحرم کی محبت۔ محبت کی اقسام پر جتنا غور کیا اتنی ہی الجھتی چلی گئی، اور جب تھک ہار کر میں نے محبت کو سمجھنے کی کوشش ترک کر دی تو بات کچھ سمجھ میں آنے لگی۔ محبت رات کے آخری پہر، کسی آنکھ سے آنسو، محبت کی مکمل تعریف ہے۔ محبت کی قسم نہیں بلکہ وجہ ہوتی ہے، اور وجہ سب کی الگ ہوتی ہے۔ محبت بھی تو ایک ہی قسم ہے۔ جب انسان رات کی تاریکی میں اپنے خالق کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے تو وہ ہے محبت۔ کسی ماں کی آنکھ اپنی اولاد کی تکلیف سے نم ہوئی ہو، کسی انسان نے اپنے شریک حیات کے لیے دکھ اٹھایا ہوگا، اور کسی دل نے کسی نامحرم کے عشق کی آگ جل کر اس کو پکارا ہوگا۔ وجہ سب کی الگ ہو گئی، مگر جذبہ ایک ہوتا ہے، وہ جذبات محبت کے ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے کسی نامحرم کی محبت مانگنے لگتے ہیں تو انسان اسی کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو محرم کی محبت مانگو، کیونکہ نامحرم کی محبت انسان کو دکھ، تکلیف، پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتی، اور جب انسان اللہ سے اللہ کی ہی محبت مانگنے لگ جائے تو باقی محبت کی چاہت خود بخود دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقی اور دلی سکون تو اللہ کی ہی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھی لڑکیاں کسی نامحرم کی محبت ختم ہونے سے نہیں روتی، بلکہ شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ نے گناہ اور آزمائش سے بچا لیا۔ اور بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تو تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ سب کچھ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے جیسا تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں اس لمحے میں مانگی دوسرے لمحے میں قبول ہو گئیں، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج مانگی کل مل گئیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک، کبھی سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔
لیکن اس انتظار کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہوتا ہے اور اس آزمائش تک ہمیں صبر کرنا ہوگا اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، ہمیشہ۔ اور تہجد کی دعائیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں کہ جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں، اتنی طاقتور کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی تب تک جب تک اللہ کا پیار نہ لے لے۔ تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہیں۔ جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو پیار سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا، تو وہ تو پھر اللہ ہے، بہت محبت کرنے والا اللہ۔ وہ تو کہتا ہے نا، میرے بلانے پر ہی تہجد تک آئے ہو تو پھر میں خالی ہاتھ کیسے لوٹا دوں تمہیں؟ جب میری دعوت ملنے سے آئے ہو تو کیوں نہ میں بھی مہمان نواز بنوں۔ بہت دیتا ہے، بار بار دیتا ہے۔ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ تب تمہیں دیتا ہے۔ وہ اس دفعہ بھی ضرور دے گا۔ اس نے نوازا ہے تمہیں تہجد سے، اور وہی اپنے کن سے بھی نوازے گا۔ تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھو گے، دعائیں تمہارے لیے کب کیسے وسیلے بناتی ہیں۔ اگر تم یہ جان لو تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ لو۔ زندگی واقعی آسان نہیں ہے، یہ آزمائشوں کی آماج کا ہے۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر جو رکھتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے۔ اپنی زندگی کی الجھنوں میں تو پڑ گئے ہو، مگر یہ سوچو اس دنیا میں نہیں، اگلے جہان میں صلہ ضرور ملے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، تمہیں کسی کے آگے کل پیش بھی ہونا ہے اور جواب دہ بھی ہونا ہے، اس لیے اس کے مطابق چل کر دیکھو، سب آسان لگے گا۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کرتا ہے اس کو پھر اس کی نصیب کی ڈوری میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہوتا ہے اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے، اور خدا ایسے ہی نہیں مل جاتا، بہت نہیں تھوڑی تو محبت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے۔ جسے انگلی پکڑاؤ تو وہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ دن بھر میں چند اخلاص بھرے سجدے، حسن خلق کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی مقرر کردہ پابندیوں میں رہنا، دنیا والوں کی طرح تو نہیں، جتنا بھی کیے جاؤ کم ہے۔ انسان کی مخلصی کو مجبوری سمجھ لیتے ہیں یہ لوگ، اسی لیے تو میرے رب کے قوانین اتنے پیارے ہیں کہ وہ اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے لیکن برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ تو حقیر نیکی کا بھی اتنا بڑا اجر دیتا ہے۔ وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اقبال کے مطابق بندے کو اس مقام پر آ جانا چاہیے کہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ لیکن پتہ ہے اس مقام پر آنے کے بعد بندے کو دنیا کی چاہ رہے گی کیا؟ نہیں، وہ تو عشق حقیقی میں رنگ دنیا اور دنیا والوں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ وہ تو خدا کا ہو گیا، اب کون اس کا ہوتا ہے کون نہیں، اسے کیا پرواہ، کیا اس کو ملتا ہے کیا اس کو نہیں ملتا، اس کو اس چیز کی کیا پرواہ۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، اور جس کا خدا ہوتا ہے اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ ماہوں سال کا تانا بانا، سانسوں کا ہے آنا جانا، یہ نہ دیکھو کتنے گزرے، یہ بھی سوچو کیسے گزرے، کیا کچھ کھویا کیا کچھ پایا، لمحوں کا کیا قرض چکایا، عمر کی پونجی کہاں گوائی، جو کچھ سیکھا ان سالوں میں علم عمل میں کتنا آیا، دھن و دولت کو کہاں لٹایا، کتنے احکامات کو سن کر سر کو اپنے نہیں جھکایا، کس کا حق تھا کس نے کھایا، رحمت برکت اور سعادت پانے کا کچھ ذریعہ پایا۔ اپنا محاسبہ کیجیے، خود کو جانیے، پہچانیے، کیا کیا ہے کیسے کیا ہے، کب کیا ہے کتنے وقت میں کہاں وقت گزارا ہے، جو سال گزر گئے ان میں کیا کیا، کیا کمایا، دنیا کے لیے بس کمایا
یا آخرت کے لیے بھی کچھ کمایا؟ اگر کمایا تو کیا کمایا؟ اچھا کمایا یا برا کمایا؟ نیک اعمال کیے یا برے اعمال کیے؟ اگر اللہ نے کوئی علم دیا ہے یا اللہ نے کوئی علم عطا کیا ہے تو اس پر کتنا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے کوئی حقیقت لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم عطا کیا ہے، سچ کا راستہ اگر دکھایا ہے تو اس پر کتنا عمل کیا؟ اور جو پا لیتا ہے صراط مستقیم، پا لیتا ہے ہدایت کا راستہ، علم پر عمل، علم سیکھ کر اس پہ عمل پہ آ جاتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں مومن، وہی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب، جنہیں اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ خدا کے فیصلوں پہ آمین کہے گا، اب وہ اس سے لڑے گا نہیں، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اب یقین کا راستہ چلتا جائے گا خدا کے ساتھ، منزل سے اب ڈرے گا نہیں۔ ساری کائنات بھی مخالفت سمت میں آ کھڑی ہو تب بھی میرا خدا مجھے تنہا چھوڑے گا نہیں۔ پھر وہ صبح بھی آئے گی، پھر وہ صبح بھی آئے گی کہ جس کے منتظر تم ہو، اور اپنے رب کے قربت کے اجالے تم بھی پاؤ گے۔ اندھیرے جتنے گہرے ہوں کبھی مایوس مت ہونا، کہ جب امید باقی ہو اجالے ہو ہی جاتے ہیں۔ اندھیروں میں چمکتا چاند تمہیں پیغام دیتا ہے کہ جس کو رب نے تھام لیا وہ کالی رات پا کر بھی کبھی تنہا نہیں ہوتا، کہ اس کا رب اسے روشن صبح تک لے ہی جاتا ہے۔ یوں اس کی زندگی کی رات کو ایک دن سویرا دے ہی دیتا ہے۔ تمہارا کام بس یہ ہے کہ رسی تھام لو اس کی، ابھی ہو جا عمل پیرا، پھر وہ صبح بھی آئے گی کہ جس کے منتظر تم ہو، اور اپنے رب کی قربت کے اجالے تم بھی پاؤ گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔